السلام علیکم، میں جواد حسن جوئی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارا ٹاپک اگیتی کپاس۔ آج تھوڑا سا اگیتی کپاس کے ایک نئے پہلو سے آپ کو روشناس کرانا چاہوں گا۔ اگیتی کپاس 4 مختلف اقسام کی ہو سکتی ہے، یعنی کہ 5 مہینے کی فصل، 7 مہینے کی فصل، 9 مہینے کی فصل اور پورے سال کی فصل۔ اگیتی کپاس کا وقت کاشت یہ موسم 20 فروری سے شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا بہت اس میں فرق آ سکتا ہے، لیکن 20 فروری سے یہ موسم شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس بار جو توقع ہے کہ 20 فروری سے جو موسم میں تبدیلی آ رہی ہے وہ 27-28 ڈگری تک بھی درجہ حرارت چلا جائے گا۔ ایک قسم اس کی یہ ہے کہ اس کو 31 جولائی کو روٹیویٹ کر دیں، یعنی کہ 31 جولائی تک اس کی آخری چنائی کر کے اس کو روٹیویٹ کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو 30 ستمبر یا 5-7 اکتوبر تک برداشت کر لیں، اس کی آخری چنائی کر کے اس کو روٹیویٹ کر دیں۔ تیسری قسم 9 ماہ، یعنی اسے 30 اکتوبر یا 4-5-6-7 نومبر تک آخری چنائی کر کے روٹیویٹ کر دیں، اور 12 ماہی کہ پھر اسے جانے دیں اس کے جب تک وہ اس کی آخری چنائی آپ کریں، دسمبر 15 جنوری تک لے کے جا سکتے ہیں اسے۔ اگیتی کپاس اگر 5 ماہی رکھیں گے، 5 مہینے والی رکھیں گے تو اس کے بعد آپ موسمی مکئی کاشت کر سکتے ہیں۔ 7 مہینے کے لیے رکھیں گے تو اس کے بعد آپ سرسوں رایا کاشت کر سکتے ہیں۔ 9 مہینے والی رکھیں گے تو اس کے بعد گندم کاشت کر سکتے ہیں۔ 12 مہینے والی رکھیں گے تو اس کے بعد آپ یا دوبارہ اگیتی کپاس لگا سکتے ہیں یا بہار مکئی لگا سکتے ہیں۔ میں اس بار اگیتی کپاس کوشش ہے انشاءاللہ 20 فروری تک کاشت کر لوں، اور یہ 5 مہینے کی فصل رکھوں گا۔ اس کے بعد میں موسمی مکئی لگاؤں گا۔ آپ نے یہ اگیتی کپاس کہاں تک لے کے جانی ہے، اس کی پلاننگ آپ کو پہلے کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس کی پلاننگ پہلے کر لیں گے تو اسی حساب سے آپ اپنی اگیتی کپاس کی کاشت کر سکیں گے، جس کے نتائج بہترین آئیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 5 مہینے کی فصل لگانا چاہتے ہیں تو آپ 24 یا 27 انچ کی کھیل نکالیں گے۔ آپ 7 ماہ کی فصل لگانا چاہ رہے ہیں تو 27 انچ کی کھیل نکالیں گے۔ آپ 9 یا 12 ماہ کی فصل لگانا چاہ رہے ہیں اگیتی کپاس کی صورت میں تو آپ کو 30 انچ کی کھیل نکالنی چاہیے۔ اسی طرح ہر قسم کی اگیتی کپاس کے لیے بیج کے بھی فرق ہوں گے۔ وقت کاشت تو ایک ہی رہے گا، یعنی 20 فروری سے 5 مارچ تک، لیکن یہ طے کرنا ضروری ہے کہ یہ فصل ہم کتنے عرصے کے لیے کاشت کر رہے ہیں۔ 5 مہینے کے لیے سیڈ مختلف ہوں گے، 7 مہینے کے لیے سیڈ مختلف ہوں گے، 9 اور 12 مہینے کے لیے سیڈ مختلف ہوں گے۔ اگیتی کپاس میں اگر آپ اسے 9 مہینے یعنی گندم تک لے جانا چاہتے ہیں یا 12 مہینے یعنی جنوری تک لے جانا چاہتے ہیں تو اس طرح کی اگیتی کپاس میں سیڈ مختلف ہوں گے۔ ہر قسم کی اگیتی کپاس میں سیڈ بھی مختلف ہوں گے۔ اسی طرح ہم سیڈ کی بجائی جب کریں گے تب بھی اگر ہمارے ذہن میں پلاننگ نہیں ہوگی آگے کی، تب ہم یہ طے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہر قسم کی اگیتی کپاس میں پودے کا درمیانی فاصلہ یا سیڈ ٹو سیڈ ڈسٹنس بھی مختلف ہوگا۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ جب تک آپ ان چیزوں کا تعین نہیں کریں گے آپ ایک اچھی پیداوار نہیں لے سکتے۔ اس لیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ تھوڑا سوچیں کہ آپ نے کون سی قسم کی اگیتی کپاس کاشت کرنی۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا سیڈز کی طرف۔ اگیتی کپاس کے لیے سیڈز ہیں، اگر لسٹ بنائی جائے تو 2 درجن سے زیادہ سیڈ ورائٹیز اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں۔ سیڈ کے سلسلے میں 3 چیزوں کو سب سے پہلے خیال رکھیں کہ آپ نے سیڈ کہاں سے لینا ہے، کون سا لینا ہے اور کیسے لینا ہے۔ سیڈ کی معلومات آپ کے پاس مکمل ہونی چاہیے۔ تھوڑی بہت میں آپ کو دوں گا، لیکن تفصیل میں آپ خود اس کی کھوج کریں، تھوڑی انفارمیشن لیں، لوگوں کو ملیں، ڈیلر سے رابطہ کریں، کمپنی سے رابطہ کریں، سیڈ بریڈر سے ملیں، ہر زاویے سے سیڈ کے بارے میں معلومات لیں اور تسلی کریں۔ سیڈ کہاں سے لینا ہے، اس شخص، ڈیلر، کمپنی یا بریڈر کے بارے میں معلومات لیں
کہ وہ قابل بھروسہ ہے، قابل اعتبار ہے، اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے۔ سیڈ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ سیڈ ایک بار لگتا ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے، اس لیے اس پہ خاص توجہ دیں۔ کچھ اچھے سیڈز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ BT کاٹن سیڈز ہیں جن میں SS32 ہے، J5 ہے، BT گولڈ ہے، سلور کوئن شاید مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ BT ہے یا ٹرپل جینز ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن سیڈ اچھا ہے۔ TKC فیملی ہے 1 سے لے کر 6 تک۔ پہلی 3 تو خیر اب متروک ہو چکی ہیں یا کمزور شمار کی جاتی ہیں، لیکن CKC 4، 5 اور 6 یہ اچھی ویرائٹی ہیں۔ آپ کو CKC 5 یا 6 مل جائے تو یہ بہت اچھی ویرائٹی ہے۔ CS 200 یا CS 102 یہ بھی ٹھیک ویرائٹیز ہیں، یہ بھی اچھی ویرائٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ پنک فری یا پنک وارم ریزسٹنٹ ویرائٹیز ہیں، جیسے CKC ہے، یہ بھی تقریباً سیمی پنک ریزسٹنٹ ہے، یعنی کہ ایسی ویرائٹی جس پہ گلابی سنڈی کی ہیچنگ نہیں ہوتی یا اس کے خلاف قوت مدافعت ہے سیڈ کے اندر۔ اس کے علاوہ گلائفو ریزسٹنٹ بھی ورائٹیز ہیں، یعنی کہ گلائفوسیڈ اگر ان کے اوپر سپرے کر دیا جائے تو ان کے میں قوت مدافعت ہے کہ وہ گلائفوسیڈ جو زہر ہے، جڑی بوٹی مار، اس کے خلاف بھی ان میں قوت مدافعت ہے۔ سیڈ بارے حتمی رائے میں نہیں دوں گا، آپ اس کے متعلق خود تھوڑی سی بھاگ دوڑ کریں اور سیڈ کے متعلق اپنی معلومات جیسے میں نے پہلے بتایا خود لیں، تسلی کریں، اس کے بعد سیڈ کی سلیکشن کریں۔ تھوڑی گائیڈ لائنز میں آپ کو ضرور دوں گا۔ اگر آپ 5 مہینے کی اگیتی لگا رہے ہیں تو آپ کا پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس یعنی پودے سے پودے کا فاصلہ کم از کم 12 انچ ہونا چاہیے۔ 12 انچ سے زیادہ رکھ سکتے ہیں، اگر تھوڑا سا بشی پلانٹ ہے، جھاڑدار ہے تو آپ 15 انچ رکھیں، سنگل سٹک ہے تو آپ 12 انچ رکھیں۔ 7 ماہ میں کم از کم 15 انچ رکھیں۔ 9 ماہ اور 12 ماہ والی کپاس میں آپ نے 18 سے 20 انچ پودے سے پودے کا درمیانی فاصلہ رکھنا۔ 5 ماہ والی قسم کے لیے 24 انچ کم از کم، زیادہ سے زیادہ 27 انچ کی کھیل سائز بنائیں۔ 7 ماہ میں 27 انچ پہ جائیں۔ 9 ماہ اور 12 ماہ میں آپ نے 30 انچ کی کھیل میں جانا ہے، یعنی کہ آپ کا کھیل کا سائز 30 انچ ہونا چاہیے۔ مکئی کی طرح اس میں اس چیز کی پابندی نہیں ہے کہ آپ کی بیڈ سائز اور واٹر چینل سائز ایک جیسا ہو، یہ یکساں ہو، لیکن بیڈ سائز یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیڈ سائز ہیں، بیڈ سائز اپنے اتنے رکھیں۔ اگر آپ واٹر چینل سائز بھی اتنا ہی رکھتے ہیں جتنا بیڈ سائز رکھتے ہیں تو یہ ایک اضافی خوبی ہوگی اس کھیل میں جو کپاس کی فصل پر مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ بجائی سے پہلے سیڈ کو ڈیلنٹ ضرور کریں۔ اگر آپ فزی سیڈ لے رہے ہیں، بردار سیڈ لے رہے ہیں تو اس کو ڈیلنٹ کریں۔ ڈیلنٹ کرنے کے بعد اس کی گریڈنگ کریں۔ عموماً بنولا یا کپاس کے سیڈ کے گریڈرز عام اویلیبل نہیں ہوتے، تو ایک دیسی طریقہ استعمال کریں کہ پیڈسٹل فین لگائیں، خواتین کو ہائر کریں، لیبر کو بلائیں جو یہ کام کرتی ہیں، یہ خاتون اچھا کام کرتی ہے۔ چھج کے ساتھ، پیڈسٹل کے سامنے چھج کے ساتھ اس کو آپ نے گریڈ کرنا ہے، جو ہمارا ایک دیسی طریقہ ہے۔ جو ہلکی کوالٹی کا سیڈ ہوگا وہ دور جا کے گرے گا، جو اچھی کوالٹی کا سیڈ ہوگا وہ نزدیک گرے گا، تو یہ تقسیم ہو جائے گا۔ اگر آپ گریڈر آپ کے پاس میسر نہیں ہے تو یہ دیسی طریقے سے اس کی گریڈنگ لازمی کریں۔ اگاؤ مسئلہ ہوتا ہے، یہ ہائیبریڈ سیڈ تو ہے نہیں کہ ایک سیڈ لگائیں گے تو وہ لازمی اگاؤ کرے گا، یہ ہائیبریڈ نہیں ہے، اس لیے اس کی گریڈنگ کریں۔ گریڈنگ کرنے کے بعد اس کی سیمپلنگ کریں۔ سیمپلنگ کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک سیڈ کا سائز اور ویٹ، یہ ذرا مشکل طریقہ ہے۔ 2 آسان طریقے بتا رہا ہوں۔ سیڈ شیل کو توڑیں، اس کے چھلکے کو توڑ دیں، چھلکے کے اندر آپ دیکھیں سیڈ، دیکھنے میں کپاس کا سیڈ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں اچھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا اگاؤ معلوم کریں، لیکن اب کیونکہ وقت نہیں ہے اگاؤ معلوم کرنے کا تو بہتر طریقہ ہے اسے آپ توڑ کے دیکھ لیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ 20 سے 30 سیڈز رینڈملی اٹھائیں گے اور ان سب کو آرام سے توڑیں گے تو اندر آپ کو واضح لگے گا کہ کتنے فیصد سیڈز
ٹھیک ہیں اور ان میں سے کتنا فیصد خراب ہے۔ یہ تناسب نکالنے کے بعد آپ نے نمبر آف سیڈز طے کرنے ہیں کہ ایک چوکے میں کتنے سیڈ لگنے ہیں۔ 4 سے کم سیڈ ایک چوکے میں مت لگائیں، 4 سیڈ ضرور لگائیں۔ سیڈ ٹریٹمنٹ، کیونکہ یہ اگاؤ میں وقت زیادہ لیتی ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور زمین میں نمی ہوتی ہے، تو سیڈ ٹریٹمنٹ ضرور کریں۔ بہت مہنگا سیڈ ٹریٹمنٹ نہ بھی کریں، لیکن اچھا سیڈ ٹریٹمنٹ ضرور کریں۔ صرف امیڈا پنک پہ اکتفا مت کریں۔ ایسے سیڈ ٹریٹمنٹ لیں جن میں فنجی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ دونوں موجود ہوں، یعنی فنگس سے بچانے والی دوائی زہر بھی اس میں موجود ہو اور کیڑے سے بچانے والی زہر بھی موجود ہو۔ اگیتی کپاس میں اگاؤ خود ایک بڑا مسئلہ ہے اور اگاؤ کے بعد تھرپس بہت بڑا مسئلہ، کیونکہ اس کے اگاؤ میں کافی وقت لگتا ہے اور اگاؤ کے بعد اس کی بڑھوتری بہت سلو ہوتی ہے، اور وہ موسم تھرپس کی ہیچنگ کا ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ بدبخت ایسا پیسٹ ہے جو پورا سال رہتا ہے ماں سوائے شدید سردی کے، اس لیے کپاس پہ اس کا اٹیک ہمیشہ رہے گا۔ شروع میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور انسیکٹیسائیڈ اچھی اگر سیڈ ٹریٹمنٹ کریں گے تو کم از کم یہ 3 پتے ہونے تک اسے محفوظ رکھے گا یا رکھ سکتا ہے۔ پری ایمرجنس میں سپرے ضرور کریں، 24 گھنٹے والا سپرے جو ہوتا ہے وہ لازمی کریں۔ میں ذاتی طور پہ ایسمیٹاکلور اور پینڈی میتھلین کا قائل ہوں اور ہمیشہ کپاس میں یہی کمبینیشن کرتا ہوں۔ اگر آپ ایسمیٹاکلور اور پینڈی میتھلین کا کمبینیشن کرنا چاہتے ہیں تو ایسمیٹاکلور 200 ml اور پینڈی میتھلین 600 سے 700 ml، ان دونوں کو 1 ایکڑ میں آپ کی جتنی بھی ٹینکیاں لگتی ہیں اس پہ تقسیم کر کے سپرے کر دیں۔ دوسری صورت 1 لیٹر پینڈی میتھلین اکیلی کر سکتے ہیں، یا 400 ml ایسمیٹاکلور بھی اکیلا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کمبینیشن میں نہیں جانا چاہتے، کوئی ایک زہر کرنا چاہتے ہیں، تو ایک زہر کی صورت میں ان دونوں کی یہ ڈوز رہے گی۔ ایسمیٹاکلور مختلف کمپنیوں کے بہت اچھے ہیں، مجھے ذاتی طور پہ ڈیوال گولڈ پسند ہے۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا سیڈ سلیکشن۔ سیڈ سلیکشن میں پہلے بتا چکا کہ آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے 5 مہینے، 7 مہینے، 9 مہینے یا 12 مہینے والی اگیتی کپاس کا پلان کرنا ہے۔ اس پلان کے اعتبار سے ہم سیڈ سلیکشن کریں گے۔ اگر آپ 5 مہینے کی کپاس لگانا چاہتے ہیں اگیتی، جسے آپ 31 جولائی تک ہارویسٹ کر لیں گے یا روٹیویٹ کر لیں گے، اس صورت میں میری تجویز یہ ہے کہ آپ بی ٹی سیڈز لگائیں۔ بی ٹی سیڈز میں بہت اچھے سیڈز ہیں، بی ٹی گولڈ ہے، J5 ہے، SS32 ہے، اور سلور کوئن کے بارے میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن سلور کوئن بھی آپ 5 مہینے والی فصل میں لگا سکتے ہیں۔ CKC 5 اور 6 یہ بھی آپ 5 مہینے والی فصل میں لگا سکتے ہیں۔ 7 مہینے والی فصل میں یہ سارے سیڈ جو میں نے 5 مہینے کے لیے بتائے لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پنک ریزسٹنٹ یعنی گلابی سنڈی کے خلاف مدافعت رکھنے والے سیڈ لگائیں۔ 9 مہینے اور 12 مہینے والی فصل میں آپ بی ٹی سیڈ مت لگائیں، کیونکہ بی ٹی سیڈ پر گلابی سنڈی کا اٹیک ہوتا ہے، اور اس لیے اگر آپ نے یہ فصل 9 مہینے یعنی گندم تک یا 12 مہینے جنوری تک لے کے جانی ہے تو بی ٹی کاٹن سیڈ بالکل مت لگائیں۔ بی ٹی کاٹن سیڈ پہ شدید حملہ ہوتا ہے گلابی سنڈی کا۔ گلابی سنڈی جتنی بھی احتیاط کر لیں، گلابی سنڈی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کا اٹیک کم کر سکتے ہیں، اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس لیے 9 مہینے اور 12 مہینے کے لیے جو اگیتی کپاس آپ لگا رہے ہیں اس میں آپ بی ٹی کاٹن کے قریب مت جائیں، بی ٹی کاٹن سیڈ مت لگائیں۔ اس کے لیے آپ CKC ہیں یا ایسی تمام ورائٹیز جن کی اوسط اچھی ہے اور وہ پنک ریزسٹنٹ ہیں یعنی گلابی سنڈی کے خلاف مدافعت رکھتے ہیں، وہ سیڈ لگائیں۔ گلابی سنڈی کی ہیچنگ کن کن مہینوں میں ہوتی ہے یہ تھوڑا سا آپ کو میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ اپریل کے 15 دن گلابی کی ہیچنگ ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو اہمیت بہت کم دیتے ہیں کیونکہ ایک دم مئی میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور اس درجہ حرارت میں گلابی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اس کی ہیچنگ ہونا بند ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی ہیچنگ ہوئی بھی ہے تو وہ خود بخود اس درجہ حرارت سے مر جاتی ہے۔ گلابی سنڈی کی دوسری ہیچنگ جولائی کے مہینے میں سٹارٹ ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی فضا میں نمی کا تناسب 60% ہوگا، گلابی کی ہیچنگ ہوگی، یعنی جب بھی ہماری فضا نم ہوگی تو گلابی کی ہیچنگ ہوگی۔ جسے ہم ہبس والا موسم کہتے ہیں، وہ گلابی کی ہیچنگ کا موسم ہوتا ہے، اس میں گلابی سنڈی کی ہیچنگ ہوتی ہے۔ گلابی ہیچنگ سے مراد اس کا پروانہ آتا ہے، وہ ملاپ کرتا ہے، انڈے دیتا ہے اور
سنڈی پیدا ہوتی ہے فیلڈ کے اندر۔ دوسرا ٹینیور جو جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ 15 اکتوبر تک جاتا ہے۔ تقریباً 1 جولائی سے 15 اکتوبر تک گلابی سنڈی کی ہیچنگ ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو پہلے تاکید کی کہ جو فصل آپ 9 مہینے یا 12 مہینے کے لیے کاشت کر رہے ہیں کپاس کی، اس میں ایسی ورائٹی کاشت نہ کریں جس میں گلابی سنڈی کے خلاف مدافعت نہ ہو۔ ویسے تو بہت اچھی چیز ہے ٹرپل جینز، لیکن بارشوں کے بعد اس میں ایک فنگس کا اٹیک ہوا جسے فزیلیم ولٹ کہتے ہیں۔ ولٹ کا شدید اٹیک ہوا اور لوگوں کی بہترین فصلات جو اس وقت کھڑی تھیں مسلسل بارشوں کے بعد کچھ بھی نہیں بچا۔ جن دوستوں کو فزیلیم ولٹ کے بارے میں نہیں معلوم تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ پچھلے سال بارشوں کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپاس کے پودے لال ہونا شروع ہو گئے، تنے لال ہونا شروع ہو گئے، شاخیں لال ہونا شروع ہو گئیں، پتے لال ہونا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ وہ مرتے گئے یا لمبے عرصے تک وہ لال رہے، ان کی بڑھوتری ختم ہو گئی۔ یہ فزیلیم ولٹ تھی۔ تو یہ تقریباً سبھی ورائٹیز کو اس نے اٹیک کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ورائٹیز کے اٹیک سے بچ گئی تھی، لیکن سب سے زیادہ اٹیک ٹرپل جینز پر ہوا تھا۔ کپاس خشک موسم کی فصل ہے، یہ بہت زیادہ بارشیں یا نمی برداشت نہیں کرتی۔ آپ نے چاہے 12 ماہ کے لیے پلان کیا ہوا ہے، 9 ماہ کے لیے پلان کیا ہے، لیکن جس سٹیج پر بھی آپ کو محسوس ہو کہ بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں اور کپاس ڈسٹرب ہے یا ڈیمیج ہو گئی ہے، پھر اس کو کنٹینیو مت کریں۔ اس وقت دیکھیں آپ کے پاس کس فصل کا آپشن ہے۔ آپشن میں نے آپ کو سارے بتائے ہیں۔ 5 مہینے کے بعد آپ موسمی مکئی لگا سکتے ہیں، 7 مہینے کے بعد آپ سرسوں رایا لگا سکتے ہیں، 9 مہینے کے بعد آپ گندم لگا سکتے ہیں، سال والی کے بعد پھر آپ کے پاس اگیتی کپاس اور بہاریہ مکئی کا آپشن آ جاتا ہے۔ کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر ٹاپک پہ الگ ویڈیو بنائی جائے تب بھی میرے دوستوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی آپ ایک ہی ویڈیو میں کیوں یہ ساری چیزیں نہیں بتاتے، اور اگر ایک ہی ویڈیو میں ساری چیزیں بتانا شروع کر دوں تو کچھ دوستوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی ویڈیو لمبی ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے میں باتیں تو بورنگ کرتا ہوں، اس میں انٹرٹینمنٹ یا تھرلنگ تو کچھ ہوتی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اس کے نیوٹریشن پلان کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کی اسکرین پر اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔